یہ تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی رنگیلیوں میں کھو جاؤ، اس دنیا میں آ کر اس دنیا داری کے کاروبار میں تم کھو جاؤ، اس دنیا داری کو ہی کامیابی سمجھ لو۔ نہیں، تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی تھی۔ اگر تمہیں پتہ کرنا ہے زندگی کس لیے دی تھی تو اٹھاؤ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے تخلیق دی ہے، اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ مسلمان صرف عبادت چھوڑ کر سارے کام کر رہا ہے، عبادت چھوڑ کر اللہ کی سارے کام کر رہا ہے، اب حرام ہو یا حلال ہو۔ ہمارے یہاں تقریباً کہہ رہا ہوں 40% ایسے لوگ ہوں گے جن کی اگر کمائی پر غور کریں شریعت کے قانون کے دائرے میں رہ کر تو ان کی کمائی بالکل حلال نہیں ہے، وہ حرام کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے بھی سوال ہوگا، وہی بچے تمہارے خلاف ہوں گے، وہی بہنیں تمہارے بھائی تمہاری ماں تمہارے خلاف ہوگی کہ میرے مولا مجھے تو پتہ نہیں تھا لیکن اس نے مجھے حرام کھلایا ہے، اس نے مجھے ناجائز لقمہ دیا تھا جس کی وجہ سے میرے خون میں ایک نطفہ بنا اور اس نطفے سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی حرامی ہوا۔ جب حرام کھا کر تم اپنی زندگی بشر کرو گے تو پیٹ سے بھی حرامی نکلے گا، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ شریعت کا قانون کہتا ہے حرام سے بچنا ہے، حلال کی طرف چلنا ہے۔ ارے تم تو ان کے امتی ہو جس کے بارے میں قرآن پھر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمام امتوں میں سب سے بہتر یہ امت ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب دیکھ لیں، اپنی شان دیکھ لیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہر آیت پر تو نہیں، کہیں بہت اکثر و بیشتر یا ایھا الذین آمنوا تم نے دیکھا ہوگا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ہی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، مطلب اس کا سن لو، معنی سن لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو۔ لیکن اب ایمان والے کہاں ہیں؟ کون سن رہا ہے قرآن پاک کی؟ کون قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے؟ شریعت پر کون عمل کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر کسی کو بتا دیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ ناجائز ہے، وہی اس کا پھر کھلا دشمن ہو جائے گا کہ بتاؤ یہ مولوی الگ ہی آیا ہے، ہمارے کام کو حرام بتا رہا ہے۔ اس طریقے کے تو معاملات ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم حرام کاموں میں ملوث ہو جاؤ۔ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ حضور اعلیٰ حضرت کے پوتے فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، سن لیں ذرا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اب ذرا اسی شعروں پر غور کریں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں زندگی کس لیے دی تھی۔ اس حرام کاموں میں ملوث ہونے کے لیے ہمیں زندگی نہیں دی تھی، ناجائز کاموں میں ملوث ہونے کے لیے ہمیں زندگی نہیں دی تھی۔ نبی کی حدیث ہے